सिंध के सियासत में एक बहुत बड़ा नाम जो हमेशा इन्होंने मुतहरिक रहे सियासत में, और खसूसन कराची में, जहां आप सुनते हैं कि अक्सर कभी कभी कुछ पसंद अनासर जब उठते हैं और सिंधी पख्तूनों की बात करते हैं, कदम ब कदम साथ देते हैं। तो मैं दावत वादी मेरान सिंध से अवामी तहरीक जो अवामी नेशनल पार्टी 1946 बनती है, तो पहला जनरल सेक्रेटरी रसूल बख्श पलेजो साहब की पार्टी, जिसकी आज उनकी परजन लतीफ अयाज पलेजो क़यादत कर रहे हैं। मैं उनकी तमाम सिंध साहिब डेलीगेशन को इस बवकार तकरीब में खुशामदीद कहता हूं, और वो खुद अयाज लतीफ साहब उनकी मरकजी जनरल मजर वास्ते को स्टेज पे तशरीफ लाए। अब मैं पख्तूनख्वा मिली हुई पार्टी और नौजवान लीडर्स, जिसने थोड़े से दिनों में इस मुल्क में नौजवानों में बहुत बड़ा नाम बनाया है, अजीम इंसान का फर्जन, जिसने इस मिल्लत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं खुशहाल खान मैं आज अपने ही साथी तारिक अफगान साहब को कुछ देर के लिए स्टेज हवाले कर रहा हूं। तो तारिक अफगान साहब आइए और स्टेज संभालें। बड़ी मेहरबानी। तकरीब का आगाज हमजा बाबा के इन अशार से करते हैं जो उन्होंने पश्तो में कहे हैं। वे तलब पलार्द मेड़नो सरजम, तलब पलार्द मेड़नो सरजम, यम पुख्तुंद पुख्तनो सरजम, हमजा सफर कद हिजाज विनहुम, जद पुख्तुंद काफिलो सरजम, और पाम कवजह ग नजर नयमा कि बपदुद स्पेलनो सरजम, सोच राटोल पयो मरकज नकड़म, हर तपेत द जरगो सरजम, अवाई अग्यार दोज़ख जबदा जब जन्नत तद पुख्तो सरजम। बादशाह खान, वली खान और 21वीं सदी के उन्वान से इस तकरीब में मैं अपने सबसे पहले मुकर्रर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह साहब को दावत देता हूँ। साहब ने उनकी तारीफ की कि सिंधी की जब भी कोई मसला पैदा हुआ है कराची में, तो उन्होंने इसमें बहुत किरदार अदा किया है, और उन लोगों को जवाब के पुख्तून और किताब देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अमीर हैदर खान होती, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट
हमारे, मैं तो नैप का, तो नेशनल ANP नहीं कहता, मैं तो नैप कहूँगा, नेशनल अवामी पार्टी का, कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। शाही सैयद साहब, मेरे पख्तून भाइयों, मेरे सिंधियों, मेरे बलोचों, मेरे सराइकी के दोस्त के लोगों, पंजाब के दोस्त, पूरे पाकिस्तान के, मैं तो पाकिस्तान को एक विफाकी इकाइयों का गुलदस्ता कहता हूँ। ये पाकिस्तान, इधर एक नारा लिखा हुआ है। सुबह में अमीर अदर माफ करना, मैं थोड़ी सी मुख्तसर बात करूंगा। सुबह में नाश्ते पर बैठा था, ये मेरा बच्चा है खालिद मुझसे कह रहा था, बाबा क्या कहोगे? मैंने कहा बेटा बात सुनो, मैं ये चाहता हूं कि देखो, अगर ये लोग का मत समझते, अगर ये लोग बादशाह खान और GM सैयद के उसूलों पर चलते तो आज पाकिस्तान 2 लख्त नहीं होता। मैं GM सैयद का इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो मेरा सियासी अतालिक भी है, मैं घर का फर्द भी हूं। इसी तरह उसके पोते जलाल शाह भी है, जैन शाह भी है, मैं भी पोता हूं, मैं उसके कजन का पोता हूं, तो मैं उसी घर का बंदा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं थोड़ा तारीखी बात कर। बादशाह खान बाबा खुदा खिदमतगार तो जरूर थे। बादशाह खान एक तारीख का बहुत बड़ा नाम है। बादशाह खान की तहरीक जो अदम तशद्दुद की तहरीक है, वो भी पख्तून जंगजू में, पख्तून कबायलों में, उसमें वो बादशाह खान जैसा अजीम इंसान पैदा होता है। बादशाह खान की तालीम और तरबियत, तालीम देहरादून में हुई, और लोग चाहते थे, उसके शायद खानदान वाले चाहते हो कि ये फौज भी शामिल होगा। इत्तेफाक से खान अब्दुल वली खान की भी तालीम जो है वो देहरादून में हुआ। अमीर हैदर भाई, मैं एक छोटी सी बात बताऊं। एक दिन खान अब्दुल वली खान, क्योंकि मैं खान अब्दुल वली खान का नाम ऐसे नहीं लूंगा कि मैं खान वली खान के पांव के नीचे बैठ के सियासत मैंने सीखी है, वो मेरा सियासी तालीक है। बादशाह खान की तो जो जूती की दज है ना, जूते की दज के भी बराबर मैं नहीं हूं। खान अब्दुल वली खान ने जो झंडा अपने वालिद का उठाया, वो झंडा भी उसके कदम में, मुझे पता है, मुझे याद है, एक दिन खान वली खान मुझे कह रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा बाबा आप किस तरह से वो आए? वो कहता है शाह मोहम्मद शाह बेटा बात सुनो, कि जब मैं देहरादून में पढ़ता था तब हॉस्टल में रहता था, बाकी लोग बड़े खुश थे कि अपने गांव जा रहे, मैं बड़ा रंज था। लोग कहते क्यों आप गमगीन क्यों बैठे? मैं इसलिए रंज था कि मेरी वालदा तो थी नहीं, और मैं जा रहा था अपने सरजमीन पर वापस। मैं रंज इसलिए था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं जाके मैं क्या करूंगा? बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान मुझे खुदा खिदमतगार के तौर पर लेके चलेगा कि एक मश्क के गले में, बिस्तर हो गया पीछे में। मैं सोच रहा था, मैं तो इधर बड़े आराम से बैठा, उधर जाके मैं फिर उसी जदोजहद पर जाऊंगा। मैं इसमें गमगीन था कि मैं नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अभी मैं कहाँ चलूँ। लेकिन मेरी तरबियत खान अब्दुल गफ्फार खान ने की है, बादशाह खान ने की। आज के जो पाकिस्तान के हालात है, अगर लोग बादशाह खान के उसूलों पर चलते, अगर लोग बादशाह खान के उसूल, खान वली खान के उसूल पर चलते, तो ये पाकिस्तान 2 लख्त नहीं होता। ये मुझे खालिद बैठा है, मुझे कहने लगा आज क्या कहूँगा? मैंने इसको कहा, मैं कहूँगा कि अगर ये लोग पाकिस्तान के वफाकी इकाइयों को, मैं वफाकी इकाई कौमियत तो कहता हूँ, पाकिस्तान 5 कौमों की मुल्क था। पाकिस्तान बंगालियों, सिंधियों, बलोचों, पश्तूनों और बाकी कौमियतों के मुल्क था। ये पाकिस्तान एक गुलदस्ता था। तो अगर ये खान अब्दुल गफ्फार खान के उसूल पर चलते और या खान वली खान के उसूल पर चलते तो पाकिस्तान 2 लख्त नहीं होता। आज भी वही हालत है, आज भी वही हालत है। मैं इनको कहना चाहता हूं, खुदारा कुछ तारीख से सबक लो, खुदा का वास्ता है। ये पाकिस्तान, पहले तो तुम लोगों ने क्या किया, जब खान बादशाह कहता कि इस मुल्क को 2 टुकड़े नहीं करो, 2 टुकड़े नहीं करो, आपने 2 टुकड़े कर दिए। जब बादशाह खान ये कह रहा था न करो,
تب وہ غدار کہتے تھے آپ اس کو. جب ولی خان اور جی ایم سید اور غوث بخش بزن جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنگال کو الگ مت کرو، پاکستان مت توڑو، تبھی بھی یہ غدار، یہ غداری کی توق ہمارے کو ابھی گلے سے نہیں اترا ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ ہماری غداری اچھی تھی، کیوں ہمارے سے زیادہ کوئی محب وطن پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ولی خان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. میں ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ 1948 کی بات ہے، 1948 کی بات ہے. جناب بادشاہ خان عبدالغفار خان اور جی ایم سید نے ایک پارٹی بنائی تھی، اس کا نام تھا پیپلز پارٹی. شاید لوگوں کو پتا نہیں ہے، شاید لوگوں کو پتا نہیں. 48 کی بات ہے، 1948 کی بات ہے. پیپلز پارٹی کا بنیاد ڈالا گیا. وہ کراچی میں مسجد شاہ خراسان میں ایک میٹنگ ہوئی. مسجد شاہ خراسان ہمارے گھر حیدر منزل کے پیچھے ہے، سولجر بازار میں. تو وہاں کیونکہ میں یہ بات کر، وہاں ایک پارٹی بنائی گئی پیپلز پارٹی، اور بادشاہ خان اس کے سربراہ بنے. جناب بادشاہ خان نے اور جناب جی ایم سے نے ایک خط لکھا. تاریخ طالب علم میں آپ کو بتا رہے، میں چھوٹا سا سیاسی ورکر ہوں. خط لکھا، کیا لکھا؟ بادشاہ خان نے کس کو خط لکھا؟ بادشاہ خان نے محمد علی جناح صاحب کو خط لکھا. وہ محمد علی جناح صاحب جب گورنر جنرل پاکستان بن چکا تھا، تو جب اس کو خط لکھا کہ بابا بات سنو مسٹر محمد علی جناح، جب آپ اس ملک کے گورنر جنرل ہیں، ہم آپ کو استدعا کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کی تعمیر اور ترقی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تعمیر اور ترقی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا کہتا؟ پھر بھی بادشاہ خان غدار. جب بادشاہ خان نے خط لکھا، جی ایم سید نے مشترکہ خط لکھا، دونوں ایک پارٹی بھی تھے، تو کیا ہوا؟ سازشیں دیکھو. انگریز سامراج کے پٹھوں نے، انگریزوں کے دلالوں نے، جو ان کے باقیات آج بھی موجود ہے، آج کے دن بھی موجود ہے. انگریزوں کے پٹھوں نے، انگریز سامراج کے پٹھوں نے ایک سازش کی. سازش یہ کی کہ یہ خط پہنچا ہی نہیں تو بابڑا فارغ ہو گئی. شاید پشتونوں کو زیادہ پتا ہوگا، پختونوں کو بھی زیادہ پتا ہوگا بابڑا فارغ کتنے لوگ شہید ہوئے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. اور اسی بات چیت کو سبوتاش کیا گیا. اور سبوتاش اس لیے کیا گیا، اسی لیے کیا گیا کہاں خان عبدالغفار خان اور جناح صاحب کچھے نہ ہو جائیں، کیونکہ بادشاہ خان بھی اس وقت دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے، پاکستان کی آئین سازی اسمبلی کے ممبر تھے. اس لیے کہ جب پاکستان بن رہا تو بادشاہ خان پہلے سے ممبر تھے، لیجسلیٹر اسمبلی کے پہلے سے ممبر تھے، اور اس کا تختگاہ کراچی تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان عقل کے اندھوں کو آج بھی میں بتانا چاہتا ہوں، خدا را یہ باقی ماندہ پاکستان کو مت توڑو، خدا را پاکستان ماندے مت توڑو. یہ پختونوں کے خون سے، یہ بلوچوں کے خون سے، یہ سندھیوں کے جدوجہد سے، یہ سرائیکیوں کے میٹھی زبان سے، یہ اس کو مت توڑو. اس ملک کو، پاکستان کو تعمیر اور ترقی کراؤ، اس کو آگے چلاؤ. یہ آگے کیسے چلو گا؟ آگے اس طرح چلے گا جب پاکستان کی وفاقی اکائیوں کو برابر کے حقوق دو، قومیتوں کے برابر کے حقوق دے، ان کے ثقافت، ان کے کلچر، ان کے تہذیب و تمدن کو اکٹھے کرو، اور ان کے معاشی وسائل، قدرتی وسائل سے مالا مال کے پی کے. میں تو اس کو پختونخوا کہتا ہوں، میں تو کبھی کبھی پختونستان بھی کہتا ہوں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں. میں تو شاید مجھے پشتو تھوڑی بہت آتی ہے، پختو پیخے، پختو نوائم، مگر پختو پیخے، میں پختو جانتا ہوں. لیکن میں ایک کہتا ہوں، میں ایک بات کہنا، میں جانتا ہوں، مجھے وہ شعر یاد ہے، وہ نظم یاد ہے، وہ نغمہ یاد ہے جو خان عبدالغنی خان کا تھا. میں آج پر بھی اسی پشتو نغمے پر جھومتا ہوں. میں آج بھی اسی نغمے پر کبھی کبھار ریڈیو افغانستان سے آتا تھا، دا پختونستان مجھے یاد ہے وہ. تو وہ میں عرض کروں کہ اگر پاکستان کے عقل کے اندھوں کو، ان کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، ان لوگوں کو میفان کرنا ہو، قرآن شریف کا آیت پارہ نمبر 2 میں، سمن بکم امیون فہم لا یرجعون. قرآن کہتا ہے، نبی کریم کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے واضح کہتا ہے کہ یہ گونگے بہرے اندھے، انہوں کے کانوں پر پردے ہیں،
ان کے دلوں پر مہرے لگے ہوئے، تو ان کو عقل سکھائے۔ آج کے حکمرانوں کو، آج کی اسٹیبلشمنٹ کو میں کہتا ہوں، عقل کے اندھے آگے آنکھیں کھولو، پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کی وفاقی اکائیوں کو حقوق دو۔ بلوچستان کے اندر کوئی فوجی آپریشن بند کرو اور یہ طالبانائزیشن بند کرو، پختون کو زندہ رہنے دو، پختونوں کو زندہ رہنے دو۔ یہ جو تم طالبانائزیشن کیا، آج بھی طالبانائزیشن ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ تعالی یہ کام نہیں کرے گی۔ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے کچھ جدوجہد کرے۔ میں نے سیاست خان ولی خان کے، میں نے کہا کہ میرے کے پاؤں میں بیٹھ کے سیاست میرا سیاسی اتالیق ہے، آج بھی ہے، آج بھی رہے گا۔ مجھے وہ بات یاد ہے، یہ بیٹھا سامنے امیر حیدر خان ہوتی، تھوڑی سی بات کر، اس غریب کی بات سن، اس کی بھی تاریخ میں ضرور کروں گا۔ شاید یہ اپنے بیان نہیں کرے لیکن میں اس کی تاریخ بتاتا ہوں۔ اس کے دادا امیر محمد خان ہوتی نواب آف ہوتی کی فیملی سے تھا، اور بڑے انگریز کے بہت بڑے عہدے پر تھا، شاید کلیکٹر تھا، مجھے پتا نہیں کلیکٹر کو کیا کہتا ہے، وہاں ڈپٹی کمشنر کو۔ وہ آدمی جو ہے امیر محمد خان ہوتی نے اپنی سیاست، اپنی نوکری چھوڑ کے، انگریز کی نوکری چھوڑ کے، اور بادشاہ خان کے پیچھے چلا، بادشاہ خان کے پیچھے چلا۔ اور بادشاہ خان کے پیچھے جب چلا تو وہ ریشمی کپڑے چھوڑ کے خطر پہنا شروع کیا۔ وہ نازک آدمی تھا تو اس کے بدن پر داغ آنے لگے، بدن پر داغ آنے کے اس نے وہی سیاست کی۔ وہ آدمی امیر محمد خان ہوتی، امیر محمد خان ہوتی میرے خیال میں 5 سے 6 سال تک ہمارے سندھ کے جیل، سینٹرل جیل سکھر میں رہا، قیدی رہا۔ یہ بھی تو لوگ ہیں، یہ ہے بادشاہ خان کی تربیت، یہ ہے خان عبدالغفار خان کی سیاست۔ خان عبدالغفار خان امن کا پیغمبر ہے، امن کا پیغمبر تھا، امن چاہتا تھا، اس کا ایک لفظ جو ہے پورے ہندوستان کو، ہندو مسلم فسادات کو ختم کر دیتا تھا۔ جب وہ کابل میں تھا، جب کابل میں جلا وطنی کاٹ رہا تھا، تب بادشاہ خان کو مسز گاندھی نے بلایا، ہندو مسلم فساد ہوئے، ہندو مسلم فساد ہوئے، کون روک سکتا ہے ہندو مسلم فساد کو؟ اسے پورے برے صغیر کے خطے میں، پورے انڈو پاک میں کون روک سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی روک سکتا ہے، اس کا نام ہے عبدالغفار خان عرف عام بادشاہ خان۔ جب بادشاہ خان دلی کے ایئرپورٹ پر اترا، اس کے کون سا سامان تھا؟ انہوں نے سمجھا اس کے بڑے بیگ ہوں گے، بڑا سامان ہوگا، پتہ پڑا تو لاٹھی میں اس کے کپڑے باندھے ہوئے، لاٹھی ہاتھ میں، اس میں کپڑے کے گوٹھی بندھی ہوئی ہے۔ وہ بادشاہ خان اور اندرا گاندھی اس طرح کھڑی ہے۔ یہ ہوتا ہے رہنما۔ مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، میری دادی یعنی جی ایم سیر صاحب کی اہلیہ مجھے بتا دی تھی، ہمیں بتا دی، گھر والوں کو بتا دی، جب بادشاہ خان حیدر منزل میں رہتا تھا تو حیدر منزل میں اس کے لیے ہم نے ہمارے خاندان نے ایک الگ سندر بنایا، کیونکہ وہ لمبا قد کا تو بیڈ پر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دادی بتاتی تھی، ہاں میں نے پوچھا جی ایم صاحب یہ سندل کیوں ہے؟ اس نے کہا بابا یہ بادشاہ خان کے لیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا وہ لمبا تھا اس لیے پاؤں اس کے پھنستے تھے، اس کے لیے خاص تھا۔ تو بادشاہ خان جب وہاں حیدر منزل میں رہتا تھا تو ہماری دادی فیملی والوں کو بتاتی تھی، یہ باتیں تو معمولی، لیکن میں بتا دوں کیا، نوکریانیوں کو، ہمارے خانساموں کو کہہ دیتے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کھانا، ایک وہ کہتی تھے اس کے کپڑے دھونے، کس کے؟ بادشاہ خان کے کپڑے، نوکروں کو کہتی تھی اس کے کپڑے، وہ کہتے صاحب اس نے خود دھو لیا، اس نے خود دھو لیا کپڑے، وہ خود اپنے دھوتا تھا۔ یہ ہوتا ہے۔ ایک ہے دان سان کرنے کا، وہ جو وہ اپنا دیسی قسم کا وہ تھا، یہ تھا خان عبدالغفار خان۔ تو میں آج بھی پھر تاریخ کا حصہ ہوں۔ میرا خیال حامد میر صاحب آ گئی، میں اس کو سلام کرتا، حامد میر صاحب مہربانی۔ تو یہ باتیں میں اگر حامد میر کے سامنے کہتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ مجھے آپ نے پہلے ہی بلا لیا، تو یہ اگر میں حامد کے سامنے کہتا زیادہ۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ابھی بہت بڑے مقرر بیٹھے تو میں نے وہ بات ذاتی بھی بتا دی، سیاسی بھی بتا دی۔ پاکستان کو اگر آج خود مختار بنانا ہے، آزاد اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی اس کا بنیاد ہونا چاہیے۔ پاکستان کی آزاد اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی ہونے، اور پاکستان بچے گا تبھی۔ خدا را وہ کام نہ کرو
جو پہلے آپ نے 1971 میں کیا تھا وہ کام مت کرو. جو ولی خان کہتا تھا کہ اس پاکستان کو مت توڑو، تو میں ابھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس موجودہ اس سسٹم کو بھی کہ پاکستان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، مختلف قومیت کے حقوق دو، ان کے مالی وسائل دو، ان کے سیاسی خود مختاری دو، ان کے ثقافتی خود مختاری دو. پختونوں، بلوچوں، سندھیوں کا مشترکہ وطن ہے. اس مشترکہ وطن کو آباد کرنے کے لیے اس کے تاریخی ریاست کو مانا جائے. میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ حامد میر صاحب آپ آنے سے پہلے میں نے پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ بادشاہ خان نے اور جی ایم سید صاحب نے خط لکھا محمد علی جناح صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی جماعت کا نام تھا پیپلز پارٹی. 48 کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈر کے سر بادشاہ خان نے جی ایم سے خط لکھا قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان کو کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے، ہم مل کے کام کریں. پاکستان ابھی جو قصہ پرانا ہو گیا اب نیا بن گیا، ہم کٹھے مل کے چلیں گے. تو ہوا یہ کہ پھر بابڑا فائرنگ ہو گیا، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. یہ ہوا ہے انگریز سامراج کے پٹھوں نے کیا. بس یہی بھی تیری بات تھی، کیونکہ میں زیادہ وقت لوں گا. میں صرف ایک بات کر رہا، آخری آپ سب سے بات وعدہ کرو، اس پاکستان کو یہ طالبانائزیشن سے نکالو. پاکستان کو بچانا ہے تو طالبانائزیشن سے نکالو، پاکستان کو دہشت گردی سے نکالو، پاکستان کے اندر مختلف قومیتوں کو اپنے حقوق دو اور جمہوریت کو پارلیمنٹ کی بالادستی رکھو گے تو تب ہوگا پاکستان بچے گا، اور پاکستان بچانا چاہتے. بس مہربانی، خدا حافظ، السلام. ہمارے درمیان عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر قائم مقام صدر موجود ہے، وہ آخری سیشن کی صدارت کریں گے. میں اس باوقار تقریب میں اس ملک کے سب سے بڑے صحافت کی آواز، بہت جدوجہد کرنے والے انسان اور ہمیشہ حق اور سچ بات کرنے والے جناب حامد میر صاحب کو پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوبارہ ایک دفعہ پھر طارق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اسٹیج پہ. ہمارے ساتھ اس وقت قومی عوامی تحریک سندھ کے سینئر نائب صدر روشن کندرانی صاحب، نائب صدر فرحان لاڑک صاحب، سندھیانی تحریک اور سندھ گرلز ایسوسی ایشن کی ہماری بہنیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینئر ڈپٹی چیئرمین سابق سینیٹر رضا محمد رضا لالا بھی تشریف فرما ہے. ہم ان کو اس عظیم کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ 12 بجے کے بعد اس ہال کو خالی کیا جائے گا، کیونکہ تیسرے سیشن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ تشریف لائیں گے. تو جتنے بھی ہمارے پارٹی ورکرز ہیں، جتنے بھی مہمان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تیسرے سیشن کے لیے اندر موبائل بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ کوئی دوسری الیکٹرانکس ڈیوائس چھوڑی جائے گی. آپ سب سے بڑا مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے ساتھ کوآپریشن کرے، مہربانی. اب میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین نوجوان لیڈر خوشحال کاکڑ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. خوشحال کاکڑ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ خان، ولی خان اور 21ویں صدی کے اس کانفرنس میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین، یہاں موجود میڈیا کے نمائندے، مختلف طلبہ تنظیموں کے نمائندے، یہاں موجود اس ملک کے مایہ ناز دانشور صحافی حضرات اور ہماری مائیں بہنیں، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، تمام اس کانفرنس کے شرکاء کی طرف سے خان عبدالولی خان
خان غفار خان، جسے ہم فخر افغان باچا خان بلاتے ہیں، انہیں عقیدت سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ باچا خان 21ویں صدی کے ان مخصوص رہنماؤں میں سے ایک ایسے عظیم رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف پشتونوں کی بلکہ برِ صغیر میں موجود تمام اقوام کی ان کی زبان، نسل، رنگ اور مذہب کو دیکھے بغیر ان کی آزادی، خود مختاری، ترقی کے لیے جدوجہد کی۔ انگریزی استعمار کے خلاف آزادی کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ باچا خان ایک اصلاح پسند شخصیت اور رہنما تھے۔ انہوں نے پشتون معاشرے میں اصلاحات کرنے کے لیے، پشتون افغان معاشرے میں اصلاحات کرنے کے لیے 1921 میں انجمن اصلاح افغانیہ اور 1929 میں خدائی خدمتگار جیسی تحریکوں کا آغاز کیا، جو ایک عدم تشدد کی تحریک تھی۔ ساتھ ہی باچا خان بابا کے بہت سے سیاسی اور معاشرتی خدمات ہیں، جن میں تعلیم کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے 1928 میں پشتون جرنل کے نام سے انہوں نے ایک رسالے کا آغاز کیا، متعارف کرایا انہوں نے، جو اس وقت انگریزی سامراج کے جبر، باچا خان کی تقریروں، اس علاقے کے، اس خطے کی صورتحال کے علاوہ یہاں پہ ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ایجوکیشن کی بات بھی کی جاتی تھی۔ اس عظیم پشتون رہنما، اس عظیم رہنما نے اس راہ میں بہت سی اذیتیں سہی ہیں، جن میں جیلیں کاٹنا صرف فہرست ہے۔ یہ جیلیں انہوں نے برٹش راج میں بھی کاٹی ہیں، اور یہی جیلیں انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ جسے ہم آج پاکستان کی نام سے جانتے ہیں اس میں بھی کاٹی ہیں۔ پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں، جو سلوک ان کے ساتھ برٹش راج میں جیلوں میں ہوا کرتا تھا وہ کسی حد تک پھر بھی قابل برداشت تھا، پر جو سلوک ان کے ساتھ ایک اسلامک اسٹیٹ میں کیا گیا اسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کیا باچا خان نے جو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی، جس خود مختاری آزادی کے خلاف کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، کیا پاکستان بننے کے بعد اس جدوجہد کا کوئی رنگ ہمارے سامنے آیا؟ وہ غلامی اس سے زیادہ مضبوط ہوئی، وہ استعمار اس سے زیادہ مضبوط ہوا۔ باچا خان بابا اپنی پوری سیاسی زندگی میں اس ایک چیز پہ زیادہ زور دیا کرتے تھے، وہ قومی خود مختاری اور قومی آزادی تھی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد باچا خان بابا یہ بات کیا کرتے تھے کہ جناح صاحب نے جو پاکستان بنایا تھا وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی سنگین غلطیوں کے نتیجے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بچے پاکستان کی تشکیل نئے سرے سے کریں، جہاں پہ قوموں کی خود مختاری اور قوموں کی آزادی ہو۔
جبکہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے. یہاں پہ لسانی بنیادوں پہ صوبے بنائے جائیں, وہ صوبے خود مختار ہوں, وہ آزاد ہوں. آئین پاکستان میں لکھنے کے حد تک تو یہ موجود ہے کہ پاکستان میں صوبائی خود مختاری ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آئین پاکستان کو کسی نے توڑنے کی جرت کی تو اس کی سزا سزائے موت ہوگی. پر نہ ہی یہ آئین صوبوں کو خود مختاری دے سکا, اور نہ ہی یہ آئین اس ملک میں فوجی مارشالاؤں کا راستہ روک سکا. اب ہمیں پاکستان میں دو بڑے مسئلوں کا سامنا ہے, ایک عوام کی حاکمیت اور دوسرا عوام کی حاکمیت اور دوسرا صوبوں کی طاقت, قوموں کی طاقت. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, یہاں سندھی, سرائکی, پنجابی, پشتون, بلوچ اپنی سرزمین پہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے, ان کے اپنے قدرتی وسائل ہیں. بدبختانہ ایک فیڈریشن کے ہوتے ہوئے, قوموں کی اپنی سرزمین کے ہوتے ہوئے, اپنے وسائل ہوتے ہوئے, آج اس ملک میں پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. نہ ہی اس ملک میں ہمیں حق حاکمیت دی جا رہی ہے, نہ ہی اس ملک میں ہمیں حق ملکیت دی جا رہی ہے. ہمارے تشخص کو پامال کیا گیا ہے, ہمارے کلچر کو مسخ کیا گیا ہے. اور جب سے یہ پاکستان بنا ہے, اس ملک میں پنجاب کے وہ مقتدر طبقے جو طاقت کی زور پہ ہماری سرزمین اور ہمارے وسائل پہ قابض ہیں, وہی طریقہ کار جو انگریزوں کا تھا, وہی طریقہ کار آج اس ملک کے پنجاب کے مقتدر طبقوں کا ہے. اس ملک کے ادارے جس میں فوج, انٹیلیجنس ادارے, جس میں عدلیہ, میڈیا, آج یہاں پہ قوموں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. یہ ادارے ریاستی دہشت گردی, اسٹیٹ سپانسرڈ یہاں پہ ٹیررزم, گڈ اور بیڈ دہشت گرد, یہاں پہ قوموں کے خلاف جعلی ریاستی بیانیہ, یہاں پہ فرقہ واریت, لسانی یہاں پہ تعصب, اس میں یہ سارے ادارے شامل ہیں. 80 کی دہائی میں افغان انقلاب کے بعد یہاں اس ملک میں پشتون بیلٹ میں مدرسے قائم کیے گئے. وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور انہیں افغانستان بھیجا جاتا تھا. یہی سلسلہ 1992 کے بعد بھی جاری رہا جب طالبان وجود میں آئے. 9/11 کے بعد دنیا بھر کے وہ عالمی دہشت گرد, وہ عرب, چچن وغیرہ وغیرہ, ان کو پشتون بیلٹ میں پناہ دی گئی. پاکستان میں انہیں اختیار دیا گیا کہ آپ یہاں اگر دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں دھماکے کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں, آپ کو یہ اجازت ہے, آپ کو یہ اجازت ہے, ریاست نے دی گئی ہے. اس کا اعتراف کرنل امام, نصیر اللہ بابر, حامد گل اور مشرف نے بار بار ان الفاظ سے کیا ہے کہ یہ تو ہمارے ایسٹس ہیں, انہیں ہم نے ٹریننگ دی, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تب اس وقت بھی خان عبدالولی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ پرائی جنگ لے کے آئے ہیں
اور یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی, یہ ڈیورنٹ کے اس پار بھی آئے گی, یہ آگ اس پار بھی آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے مالاکنڈ ڈویژن فاٹا کے لوگوں کے خلاف اور وزیرستان کے لوگوں کے خلاف کیا گیا. ان کے گھر مسمار کیے گئے, ان کی مارکیٹیں مسمار کی گئی. ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ پشتون اس جنگ میں مارے گئے, لاکھوں آئی ڈی پیز بنے, ہزاروں کی تعداد میں پشتون لاپتہ کیے گئے اور آج بھی لاپتہ ہو رہے ہیں. یہی سزا آج ہمارے بلوچ بھائیوں کو, سندھی بھائیوں کو بھی مل رہی ہے. ان کے پیارے بھی آج لاپتہ ہو رہے ہیں, ان کے وسائل بھی لوٹے جا رہے ہیں. ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی قومی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے قوم کی حقوق کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اس ملک میں ہزارہ کمیونٹی کی جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے سیکٹیرین کانفلکٹس میں. دوسری طرف کیا وجہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی قربانی اور جدوجہد کے باوجود آج اس ملک میں حقیقی جمہوریت قائم نہیں کی جا سکی. ایم آر ڈی, اے پی ڈی ایم اور آج کی پی ڈی ایم جیسی تحریکیں بھی یہاں پہ حقیقی جمہوریت قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں میں محکوم اقوام کے حقوق کی تحفظ نہیں ہے, ان کے مفادات کی بات نہیں کی جا رہی. آج یہ قومیں آپ سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ تحریکیں تب کیوں نہیں بنی. آج پشتون آپ سے یہ سوال کر رہا ہے, یہ تحریکیں تب کیوں نہیں بنی جب دنیا بھر کے دہشت گرد پشتون وطن لائے گئے, جب ہمارا خون بہایا گیا, جب ہماری عزتیں نیلام کی گئی, جب ہمارے گھر مسمار کیے گئے, جب ہمارے لیڈروں کو مارا گیا. آج بھی ہم دہشت گرد, آج بھی ہم غدار. ہم نے سب سے زیادہ اس ملک میں قربانیاں دی ہے. ہمارے سیاسی اکابرین, ہمارے لوگ, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے, ہماری عورتیں آج اس جنگ میں, آج اس ملک میں اس ریاستی دہشت گردی میں لقمہ اجل بنے ہیں. آج بھی ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, آج بھی ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. آپ سے پشتون, سندھی, سرائکی اور بلوچ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے پی ڈی ایم کیوں نہیں بنائی. ان تحریکوں میں سب سے زیادہ قربانیاں محکوم قوموں نے دی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایک حاکم قوم, ایک بڑی قوم, ایک بڑے صوبے نے نہ کوئی تحریک بنائی ہے, نہ چلائی ہے اور نہ ہی کامیاب کی ہے. اگر بنائی ہے تو محکوم اقوام نے بنائی ہے, اگر چلائی ہے تو محکوم اقوام نے چلائی ہے, اور اگر کامیاب کی ہے تو محکوم اقوام نے کامیاب کی ہے. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, 2 منٹ بس وائنڈ اپ کروں گا. لہذا آج ہمیں سوچنا چاہیے, پاکستان کو ایک نئے عمرانی معاہدے, ایک نئے آئین کی ضرورت ہے. یہاں پہ فطری صوبے ہونے چاہیے جس میں جیسے بلوچوں کا اپنا صوبہ, سندھیوں کا اپنا, پنجابیوں کا اپنا, سرائکیوں کا اپنا, اور پشتونوں کا ایک متحد صوبہ بولان سے لے کر چترال جس میں اٹک میاوالی شامل ہو. یہ صوبے خود مختار ہو, آزاد ہو. یہاں پہ ایک قوم کو یہ اختیار ہونا چاہیے, کسی اور قوم کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے قوم کے حق کی بات کرے یا مطلب ان کے فیصلے کرے. ایک پشتون رہنما, ایک پشتون نمائندے کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پشتون سرزمین اور پشتونوں کے حق کے فیصلے کرے, ان کے فیصلے ان کو کرنے چاہیے. اسی طرح بلوچ کے فیصلے بلوچ رہنما, سندھیوں کے فیصلے سندھی رہنما, سرائکیوں کے فیصلے سرائکی رہنما, اور اسی طرح پنجابیوں کے فیصلے پنجابی رہنما, نہ کہ یہاں پہ کوئی دوسری قوم ہمارے فیصلے کریں گے.
اس ملک میں ایک حقیقی فیڈریشن بنانی چاہیے. قوموں کی رضامندی سے جو اختیار وہ وفاق کو دینا چاہتے ہیں وہ وفاق کو دے, جو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے. فوج اور دوسرے جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان میں قوموں کی برابری, تعداد کے لحاظ سے ان میں قوموں کی برابری. آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا موجودہ صورتحال کے حوالے سے. آج بھی اس ملک میں, بالخصوص پشتونوں کے حوالے سے میں کہوں گا, آج بھی اس ملک میں افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کا خواب دیکھا جا رہا ہے. آج بھی اس ملک میں, آج بھی یہ ملک افغانستان میں اپنے پراکسیز کی پشت پناہی کر رہا ہے. افغانستان میں ایک جمہوری سیٹ اپ, افغان ملی اسٹیٹ کو ختم کیا گیا. یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے برٹش پرائم منسٹر ہیرلڈ میکملن کی ایک بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا رول نمبر 1 ان پالیٹکس, نیور انویڈ افغانستان. لہذا اس ملک کے ان جرنیلوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ خدارا افغانستان میں مداخلت بند کریں. یہ ملک اس پالیسیز کی وجہ سے آج ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ کے ایسٹس گروی ہے, آپ کے سارے انڈیکیٹرز آج بد سے بدترین ہیں, اور آپ کے جرنل آج بھی سینہ تان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز نے ہمیں یہ کامیابی دلائی ہے. یہ وہ جرنل ہیں جن کے لیے پاکستان صرف ایک قبرستان ہے, جہاں پہ وہ مرنے کے بعد یہاں پہ دفن ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس ملک کو رہنے کے لیے قابل ہی نہیں سمجھتے, وہ اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. آج اس ملک میں, اس ملک کی عدلیہ آج قوموں کے ساتھ ایک فریق بن چکی ہے. علی وزیر اس وقت, یہاں پہ پی ڈی ایم کے رہنما پارٹیاں بھی موجود ہیں, علی وزیر اس وقت جیل میں ہے. غیر آئینی طور پر ایک فوجی جنرل کے کہنے پر, اس کی اپنی خواہش پہ, ضد پہ, انا کی وجہ سے آج وہ علی وزیر جیل میں ہے. تو ایک سوال بنتا ہے کہ آیا یہ جمہوریت ہے جس میں علی وزیر آج جیل میں ہوگا؟ یہ جمہوریت آج پی ڈی ایم مانگ رہی تھی. آیا جمہوریت پی ڈی ایم کے لیے صرف اور صرف پنجاب میں جمہوریت ہے؟ پنجاب کے حکمرانوں کے لیے جمہوریت ہے, ان کے لیے انصاف ہے, یا پھر یہاں پہ پشتونوں کے لیے بھی اس میں جمہوریت اور انصاف ہوگا؟ شہید عثمان خان کاکڑ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر تھے. چلو ہم اس وقت کی حکومت سے گلہ نہیں کرتے, پر پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ کا پیغام پشتونوں کے لیے واضح ہے. پشتون آپ کو سمجھ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں ماریں گے, ہمیں جیلوں میں بند کریں گے اور ہم چپ ہو جائیں گے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اگر ہمارے سر کاٹ کے ان کے پہاڑ بھی بنا دے, ہم ہے تو باچا خان کے پیروکار, عدم تشدد کے پیروکار ہے, پر ایک چیز یاد رکھیں, ہم نے اسی عدم تشدد سے, اس بر صغیر سے انگریزوں کو نکالا ہے, تو اسی طرح آپ بھی یاد رکھیں کہ ہم آپ کا یہ غرور بھی توڑ کے رکھیں گے. بڑی مہربانی. یہ تھے اس عظیم انسان شہید کے عثمان کاکڑ کے فرزند, جو بڑے تفصیلاً محکوم اقوام کی بات کی. ہمارے درمیان ان کی تقریر کے دوران ایک بہت بڑی ہستی باچا خان اور ولی خان, جس سیاست کے لیے جب جدوجہد کر رہے تھے تو ان کا ایک نعرہ تھا صوبائی خود مختاری. اور آج ہمارے درمیان رضا ربانی صاحب 18 امینڈمنٹ کے سرخیل ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور وادی میران سندھ سے آئے ہوئے رسول بخش پلیجو صاحب کے فالوورز, پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل
मजहर राव साहब से ख्वास्त है कि वो आए और खिताब कर सके। मेहरबानी सर। सबसे पहले तो एएनपी की क़यादत से माजरत करता हूं कि मोहतरम अयाज लतीफ़ पलीजो साहब को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको टाइफाइड है, वो यहाँ पे हाजिर नहीं हो सके हैं। तो कौमी अवामी तहरीक का मरकज़ी डेलीगेशन हमारे सीनियर नायब सदर मोहतरम रोशन कंडरानी, नायब सदर फरहान लाड़क, जॉइंट सेक्रेटरी मरकज़ी खादिम समूह, हमारी सिंधियानी तहरीक की राहिला भुट्टो, मरकज़ी रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी शहरबानू राहू जो यहाँ पे इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। आज बाचा खान साहब की, खान अब्दुल वली खान की इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे मैं सोच रहा था कि उनको कैसे खराज तहसीन पेश करूं। बेसिकली मैं सियासी कारकुन रहा हूं। रसूल पलीजो साहब जब एएनपी के जनरल सेक्रेटरी थे, खान अब्दुल वली खान साहब हमारे सदर थे, उनके निगरानी में हमारी सियासी तरबत हुई है। हम इन शख्सियात को जानते हैं कि ये क्या शख्सियात हैं। तो मैं सोच रहा था कि उनको मैं खराज तहसीन कैसे पेश करूं, वो अल्फाज में कहां से लाऊं, वो अल्फाज किस जुबान के सिलेक्ट करूं। उनको खराज तहसीन के अल्फाज में पश्तो से सिलेक्ट करूं, मैं उर्दू से सिलेक्ट करूं, मैं अंग्रेजी से सिलेक्ट करूं या अपनी सिंधी से सिलेक्ट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने दुनिया के अजीम शायर, सिंध के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी से उनको खराज तहसीन देना मुनासिब समझा। शाह लतीफ कहते हैं, कोड़े काया हूं तुझू लखन लख हजार, जी सबके जियसी दर्शन धारो धार, प्रेम तुझा पार केड़ा चई केड़ा चवां। बाचा खान, खान अब्दुल वली खान ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी अपने जाती मफादात, अपने ग्रोही मफादात की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा मुल्क और अवाम के खुशहाली की बात की, इल्म की बात की, दानिश की बात की, अकल की बात की। लेकिन यहां पे ये रस्म नहीं है कि हम इल्म की बात सुने, हम दानिश की बात सुने, और उसका ही सबब है कि हम पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बैठे। ये शायद हमारे मुल्क की या हमारे अवाम की बड़ी बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान के बनने के पहले दिन से पाकिस्तान के इक़्तिदार पे उन लोगों का कब्जा हो गया जो हकीकी तौर पे पाकिस्तान के शदीद तरीन मुखालिफ थे, जो कायदे-ए-आज़म के शदीद तरीन मुखालिफ थे, जिन्होंने कायदे-ए-आज़म को काफिर आज़म का और पाकिस्तान को काफिरिस्तान का। वो टोला पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठ गया और उसके बाद उनकी अपनी एजेंडा थी। उनकी एजेंडा ये मुल्क नहीं था, उनकी एजेंडा ये अवाम नहीं था। हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के शुरू के दिनों में पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म ने अमेरिका को लिखा, देखो कैसे लोग जो इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठ गए। कायदे-ए-आज़म की एजेंडा गई, कायदे-ए-आज़म को यरगमाल बना गया, कायदे-ए-आज़म की कोई बात नहीं सुनी गई। कायदे-ए-आज़म ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि तुम लोगों ने थोड़े ही अरसे में जिस तरह तुम चल रहे हो, जिस तरह तुम पाकिस्तान के लोगों से बिहेव कर रहे हो, जिस तरह पाकिस्तान के कौमों से तुम बिहेव कर रहे हो, उसू से मुझे बू आ रही है। कभी ये मुस्लिम लीग खत्म होना चाहिए और नेशनल लीग बननी चाहिए। ये कायदे-ए-आज़म को भी पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन कायदे-ए-आज़म यरगमाल हो गया, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। और फिर हमारे वो हुक्मरान अमेरिकन को लिखते हैं,
अमेरिकी स्टेट को लिखते हैं कि हमने मुल्क बनाया है, हमें पैसे दें। उन्होंने कहा चलिए मुल्क आपने बनाया और पैसे हम दें। तो यहां से फिर खत गया, लेटर गया है कि क्योंकि हम आपके लिए ये खिदमत सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान को एक प्लेट में रख के उन रुजस परस्त कुव्वतों के आगे बेचा गया, गर्दन नीचे की गई और फिर वो जो पॉलिसियां बनाई गई, उनका ही आज नतीजा है कि पाकिस्तान एक शदीद मुआशी बहरान में है। पाकिस्तान शदीद सियासी बहरान में है। पाकिस्तान शदीद समाजी बहरान में है। और हमारे इक्तदारी टोला जो इक्तदार में बैठा हुआ है, उनकी एजेंडा आज भी ये मुल्क नहीं है। इसको मुल्क समझ के मुल्क नहीं चलाया जा रहा। आज भी इतनी शदीद सूरत हाल है हमारे सिंध में, खासतौर पर लोग आटे के पीछे दौड़ते दौड़ते गाड़ी के नीचे आ रहे हैं और मरते जा रहे हैं। आज वहां पे लोगों की हालत देखें, खासतौर पर सैलाब के बाद जो सूरत हाल हुई है। हामिद मीर साहब बहुत अच्छी तरह उस सैलाबी सूरत हाल को देख के आए। हामिद मीर साहब, इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि तकरीबन आधा इलाका वो पानी से खाली नहीं हुआ है और वहां पे कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। लोग इतने अरसे के बाद भी अपने घरों में वापस नहीं जा सके। उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। इस सर्दी के मौसम में उनको पहनने के लिए कुछ नहीं है। हामिद मीर साहब, वहां पे आज देखें तो पहले से कहीं ज्यादा सूरत हाल खराब है, लेकिन हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रेंगती। ये इमदादें जितनी आई सारे खा गए, ये जितने पैसे आए सारे खा गए। करप्शन के बादशाह लोग जो है उनके हवाले किया गया हमें। ऐसी सूरत हाल में जब आप लोगों को देखेंगे, बच्चों की देखेंगे, भूख देखेंगे, अफलास देखेंगे, आप रो पड़ेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान खासतौर पर और सिंध इस वक्त शदीद तारीखी बदतरीन हालात में है। मैं तारीख का शागिर्द हूं, मैंने तारीख पढ़ी है। ऐसे हालात तारीख में कभी कभी हुए हैं। शायद कई सदियां पहले खिलाफत अब्बासिया में उस वक्त ऐसे शदीद हालात हुए थे कि लोग खुदकशियां कर रहे थे। और तारीख लिखती है कि लोग जो है जानवरों का गोबर खाने के लिए मजबूर हो गए थे। दूसरे जंग अजीम में ऐसे हालात हुए कि एक घर में लाश पड़ा है, दूसरे घर में लाश पड़ा है। एक माँ दूसरे घर के माँ के पास जा रही है कि मेरे घर में जो लाश पड़ा है मेरे बच्चे का, मैं उसको काट के नहीं खा सकती, आप मेरे घर का लाश ले आओ, मैं तुम्हें अपने घर का लाश दे रही हूं ताकि हम अपनी भूख मिटाएं। ऐसे शदीद तरीन सूरत हाल आज सिंध में है। आज लोग सदियां बाद वो सूरत हाल तो नहीं कि गोबर खाएं या किसी लाश को, किसी जानवर को काट के खाएं, लेकिन लोग बेचारे भूख से जब देख रहे हैं कि मेरे बच्चे, उनको मैं पेट पालने के लिए कुछ नहीं दे सकता, मेरे बच्चों के लिए आटा नहीं है, मेरे बच्चों के लिए चाय नहीं है, तो वो लोग अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते और जाके खुदकशियां कर रहे हैं। आज सिंध में शदीद तरीन इस सूरत हाल में खुदकशी का रेशो बहुत ज्यादा है। एक तरफ भूख और अफलास है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, अगवा करके जंगलों में लेके जा रहे हैं धाड़ेल डाकू, और उनके सरपरस्त जो है वो वहां के वजीर, वहां के एमपीए, वहां के एमएनए बैठे हैं। उनको कुछ नहीं होता, वो जंगलों में उनको अगवा करके जाके उन लोगों से रेप करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो बना के वो वायरल करते हैं। ऐसी शदीद सूरत हाल में सिंध के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पास पर्ची आ गई है, बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें। तो बादशाह खान की फिक्र से, खान अब्दुल वली खान के फिक्र से बात हुई थी। ये मैंने कहा था कि ये रस्म नहीं है, ये बड़ा अलमिया है, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का, कि हम अपने बाइल्म लोगों को
मारते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। रसूल इशपलीजे जैसे लोगों को हमने नजरअंदाज किया, खान अब्दुल वली खान जैसे लोगों को हमने नजरअंदाज किया। ये पूरे इस्लामी दुनिया की एक तारीख है। अगर तारीख में जाएंगे तो हमने अपने बाइल्म लोगों के साथ अल राजी जो मुफक्किर था, जो साइंटिस्ट था, जो तिब का जिसने बुनियाद डाला था, उसको भी मुसलमानों के जवाल की तारीख अगर देखें और इस वक्त पाकिस्तान के जो सूरत हाल है तो उनका तारीख में आपको मिलेंगे ऐसी चीजें कि उस आदमी को भी हमने जो है वो सजा दी। हमारे आलमों ने, हमारे हुक्मरान टोलू ने उसकी दानिश का भी कदर नहीं किया। उसको भी उसकी जो बुक उसने लिखी थी वो सर में मार मार के उसका सर फाड़ के उसको मार दिया गया था। इब्ने रुशद जो साइंस मुसलमान साइंटिस्ट थे, उसको मुल्लाओं ने और वक्त के हाकिमों ने यह सजा दी कि उसको एक सर्द रात में एक दरख्त के साथ बाहर बांध के और हुक्म नादर किया गया कि सारी रात इसको थूकते रहो। और फिर लोगों ने सारी रात उसको थूका और वो उसको नमूनिया हो गया और वो मर गए थे। इब्ने रुशद जो यूरोप के बनाने में जो 3 लोग थे उनमें एक इब्ने रुशद का नाम भी आता है जदीद यूरोप के बनाने में। तो इल्म और दानिश की बात नजरअंदाज करते वली खान के फिक्र को, रसूल इशपलीजे के फिक्र को, अयाज लतीफ पलीजे जैसे लोगों को नजरअंदाज करके, इल्म और दानिश को नजरअंदाज करके हम पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का इक्तिदारी टोला, मैं कहता हूं हामिद मीर जैसे सहाफी, इन लोगों की एक क़यादत में एक कमीशन बननी चाहिए जो इन हुक्मरानों ने क्राइम किए हैं, जो पाकिस्तान के इक्तिदारी टोले ने मुल्क दुश्मनी की है, जो अवाम दुश्मनी की है, उनकी एक कमीशन बननी चाहिए। ऐसे लोग बैठे और उनके देखें कि उन पाकिस्तान के तारीख में असेंबली में गए लोग, ये जो लोगों से वोट लेके वायदे करके आते हैं कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे, हम आपके मसाइल हल करेंगे, लोगों के उस वोट की ताकत पे जब असेंबली में आते हैं तो असेंबली में उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके हुकूक की नीलामी करते हैं। लोग आज भी भूख और अफलास का शिकार हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन्होंने जो क्राइम किए हैं, ये जो गैंगस्टर, ये जो क्रिमिनल टोला इख्तियार में बैठा है, उनकी तारीख लिखनी चाहिए। उन्होंने जो क्राइम किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि उस वक्त तक पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकेगा, उस वक्त तक अवाम खुशहाल नहीं हो सकेगा जब तक ये क्रिमिनल गैंगस्टर जो है इख्तियार में बैठे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की, इसने अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। इन्होंने मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया है, सियासी तौर पर इन्होंने तबाह कर दिया है, इन्होंने मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर तबाह कर दिया है। मैं मुतालबा करता हूं कि जो इन्होंने क्राइम किए हैं उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए और अपने मुल्क की मफाद में ये ऐसी कमीशन बननी चाहिए जो उनका ये सारा कला कमा करे और उनको जो है वो काबिल जो उन्होंने क्राइम किए उनकी सजा मिले। जी पली जो